معزز ناظرین السلام علیکم، میں آپ کا دوست محمد شاہد اشرف۔ معزز ناظرین، ایک بار پھر سے فرانس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون اور خاکے بنانے کا کمپٹیشن شروع ہو چکا ہے۔ معزز ناظرین، ساری دنیا جانتی ہے کہ مسلمانوں کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت اتنی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان دے بھی سکتے ہیں اور لوگوں کی جان لے بھی سکتے ہیں۔ اس لیے پہلے تو ہائی لینڈ میں اور اب فرانس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا آغاز 125 سال پہلے ہوا تھا اور پھر سے اس تاریخ کو کیرٹ ہولڈر نے دہرایا۔ لوگ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے بہت سی گندی حرکتیں کرتے ہیں، لیکن اس شخص نے تو گندی حرکت کرنے کی انتہا ہی کر ڈالی ہے۔ اس شخص نے 2006 میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے تھے۔ اس شخص نے 2006 میں اپنی پارٹی فار فریڈم بنائی تھی اور اس نے لوگوں میں مقبولیت حاصل کرنے کے لیے کچھ نیا کرنا تھا، تو اس نے نعوذ باللہ سب سے زیادہ مقبول، سب سے زیادہ فیمس انسان کا سہارا لے کر، جس طرح بہت سے لوگ لیتے ہیں کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فیمس لوگوں کا ہاتھ پکڑ کے خود بھی پار لگنا چاہتے ہیں۔ یہ انہی لوگوں میں سے ایک ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کارٹون بنا کے، جو انسانیت کو اس دنیا میں سب سے زیادہ مقبول شخصیت ہیں، ان کی کارٹون بنا کے خود کو مقبول کرنے والا شخص ہے۔ اور اسی حرکت کی وجہ سے 2006 میں اسے آغاز ہی میں جب اس نے پارٹی قائم کی تو اسے 9 سیٹیں ملی اور یہ ہائی لینڈ کی 5ویں بڑی پارٹی بن گئی۔ اور پھر 2011 میں اسی طرح اسی حرکت کی وجہ سے اسے 24 سیٹیں ملی۔ اب بھی شخص کی پارٹی ہائی لینڈ کی دوسرے نمبر پر بڑی پارٹی ہے۔ جس وقت بھی اس کی شہرت میں کمی آنے لگتی ہے تو یہ گستاخ انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنانے کا اعلان کر دیتا ہے اور اس سے دنیا کی لعنتیں بھی لیتا ہے اور ہائی لینڈ کی ہمدردیاں بھی حاصل کرتا ہے۔ نہ صرف پارٹی کے بعد بلکہ پارٹی بنانے سے پہلے بھی یہ شخص اسلام کی بغاوت پہ تلا رہا اور اس نے نیدرلینڈ کے مسلمانوں کے خلاف جتنا زہر اگل سکتا تھا، اس شخص نے کوئی کمی نہیں چھوڑی اور یہ اسلام کے خلاف زہر اگلتا رہا اور مسلمانوں کی دل آزاریاں کرتا رہا۔ نہ صرف مسلمانوں کی دل آزاریاں کرتا رہا بلکہ اس شخص کا یہ کہنا ہے کہ مجھے اسلام سے نفرت ہے۔ اگر ہائی لینڈ کے لوگ اسلام پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو انہیں اپنے آدھے قرآن کو تلف کرنا ہوگا۔ یہ سب سے زیادہ دنیا، اس کائنات میں سب سے زیادہ جو مقبول انسان ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو یہ اس انسان کا سہارا لینا چاہتا تھا جو سب سے زیادہ مقبول ہو، ہر مسلمان کے دل میں ہو، تو اس نے اس شخص کا سہارا لے کے اپنی شہرت میں اضافہ کیا۔ اور دوسرا جو کہ پوری یہودیوں کا مقصد ہے کہ مسلمانوں کو ٹیررزم قرار دلوایا جائے، تو اس لیے یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں تاکہ مسلمان وائلنس کھڑی کریں، مسلمان لوگوں کو قتل کریں۔ جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں یقیناً مسلمان ان کی جان لینے سے یا اپنی جان دینے سے بالکل دریغ نہیں کرتے، تو مسلمان کوئی وائلنس کھڑی کریں اور ہم اپنی دہشت گردی چھپا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ مسلمان ٹیررزم ہیں، یہ لوگوں کا قتل کرتے ہیں۔ یہی کچھ ہوا جس وقت آسٹریلیا کے عالم فیض محمد نے یہ فتویٰ دیا کہ جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ کارٹون بناتا ہے تو اس کا قتل واجب ہے مسلمانوں پر، تو القاعدہ نے اس کی ذمہ داری لی اور اپنی میگزین میں اس شخص کو بھی شامل کر لیا۔ یہ بات 2006 یا 2010 یا 2020 کی نہیں ہے، یہ اس بات کا آغاز، اس کام کا آغاز، اس گندی حرکت کا آغاز 125 سال پہلے ہوا تھا اور اس وقت عثمانیہ سلطنت موجود تھی اور اس وقت غیور حکمران بھی مسلمانوں کے موجود تھے۔ اس وقت کے حکمران تھے سلطان عبد الحمید۔ جس وقت انہیں اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے تاریخی کلمات کہے تھے، کہا تھا کہ اگر یہ لوگ میری گستاخی کرتے
तो कोई बात नहीं थी, लेकिन आज इन्होंने ताजदार ख़त्म नबूवत की गुस्ताखी की है तो मैं इस पे अपनी जान दे भी सकता हूं और उस पे हजारों जानें ले भी सकता हूं। तो उसी वक्त उन्होंने फ्रांस के कासिद को तलब किया और कहा कि आप इस हरकत से बाज आ जाएं। अपने महवारियों को कहा कि आप अपने बेड़ियों को कस्तूनिया के किनारों पे लगा दें। और ये ऐलान सुनते ही, हालांकि फ्रांस उस्मानिया सल्तनत से बड़ी एक कुव्वत बन चुकी थी, लेकिन फिर भी उन्हें अपना ये इरादा बदलना पड़ा। लेकिन कितने अफसोस की बात है आज मुसलमान हुक्मरानों पे कि 2006 में भी इस हरकत को दोहराया गया, 2010 में भी इस हरकत को दोहराया गया और आज फिर इस बात का ऐलान हो चुका है। लेकिन मजाल है कि मुसलमान हुक्मरान इस पे जबान भी उठा सके। 52 इस्लामी ममालिक हैं, लेकिन किसी की तरफ से भी इन पर कोई भी बयान नहीं दिया गया। आज मुसलमान के गयूर हुक्मरानों का हाल है, इस मदीना मुनव्वरा के ख्वाब देखने वाले हुक्मरानों का हाल है। हाँ, अगरचे ये कुव्वतें आज भी हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कल की तरह, लेकिन मुसलमानों के अंदर कुव्वतें नहीं, जज्बे बोलते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का जज्बा बच्चे से लेकर बूढ़े तक और हर इंसान मर्द और औरत में है। इसलिए आज हम अपनी कुव्वत को देख के पीछे ना हटें, बल्कि आज हम अपने जज्बे और अपनी मोहब्बत को देखकर उन कुफार को ललकार के कहें कल की तरह कि आज अगर तुमने ये हरकत की या फिर उसी तारीख को दोहराना चाहा और हम भी अपनी तारीख को दोहराते हुए, फिर हम ये नहीं सोचेंगे कि हमारी मिल्लत खत्म होती है या हमारी जान जाती है, फिर हम अपने इस्लाम के दिफा के लिए तलवार भी उठाएंगे और हथियार भी उठाएंगे।